الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں، یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں، سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے۔ یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہے ثنا ان کی، یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہے ثنا ان کی، کہتے ہیں جسے احمد ساری دنیا سے پیارا ہے۔ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق میزبان محفل محترم المقام جناب بھائی محمد نعیم صاحب، سٹیج پہ جلوہ افروز آستانہ عالیہ محمدیہ سیفیہ راوی ریحان شریف کے سجادہ نشین، نوجوان عالم دین، نسبت کی بہاروں میں پلے محترم جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد آصف محمدی سیفی صاحب، اور ان کے ساتھی جلوہ افروز محترم المقام پیر طریقت پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب، اور ان کے ساتھی آستانہ عالیہ محمدیہ سیفیہ نشاط کلونی کے سجادہ نشین محترم جناب ظفر اقبال صاحب، آپ سب حاضرین سامعین، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ذکر رسول کی اس بزم میں ہم سب حاضر ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے محترم محمد نعیم صاحب، انہوں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کے موقع پر تمام تر رسموں کو دھکا دے کر، تمام تر رسموں کو پیٹ کر کے، اور تمام تر رسموں کا کلا کما کر کے، اور تمام تر رسموں کو اگنور کر کے، کمال انہوں نے یہ روایت قائم کی ہے الکریم گارڈن میں کہ کوئی اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے بینڈ باجے بجاتا ہے، کوئی رخصت کرتے ہوئے ڈانس کرتا ہے، کوئی رخصتی کے وقت جو ہے طرح طرح کی غیر شرعی رسمیں کرتا ہے۔ یہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے بیٹی کی رخصتی کے موقع پر اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑا یہ واضح اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہماری حالت ہے وہ یقیناً قابل تعریف نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو آدھا تتر اور آدھا بٹیر کا معاملہ یہ پسند نہیں۔ اللہ فرماتے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان چند صحابہ کرام کے بارے میں کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی مذہب پہ تھے۔ یہ بڑا مسئلہ قابل غور ہے، یعنی اس آیت مبارکہ کا شان نزول دیکھیں کہ جو صحابہ کرام دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے یہودی مذہب پر تھے، اللہ پاک نے حضور کے نالین کے صدقے انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی دولت ہے جو ہمارے دلوں میں ہے نا، ایمان کی دولت، اس کی قدر کیا کرو اور اس کی حفاظت کیا کرو۔ ہمیں اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے کچھ دیا نہیں ہے،
اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے مشکلات نہیں اٹھائیں. یہ تو پوچھو نا ان سے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر خاندان کے خاندان قربان کرا دیے، لیکن اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. یہ تو پوچھو صحابہ کرام سے، شہداء سے، کہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر انہوں نے کیا کیا مصیبتیں اور آزمائشیں جھیلی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ اسلام کلمہ دین ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا. ٹھیک ہے نا، اور یہ ہمیں ایسے نہیں مطلب ہے کہ کوئی راستے میں پڑی چیز تھی اور کسی نے اٹھا کے دے دی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کون کون سی تکلیف ہے جو آپ نے برداشت نہیں کی. ٹھیک ہے نا، تانے آپ نے سنے، الزام آپ پر لگے، جادوگر آپ کو کہا گیا، مجنوں آپ کو کہا گیا، طائف کی وادی میں پتھر آپ پہ برسائے گئے. ٹھیک ہے نا، کس بنا پر کہ آپ اللہ کا قرآن جو ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت مبارکہ کہ آئی ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ ان صحابہ کرام کے بارے نازل ہوئی کہ جو یہودی مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہوئی. جب دین اسلام میں داخل ہو گئے تو یہودی مذہب کی تعلیم کے مطابق وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے. یعنی یہودی مذہب میں یہ تعلیم ہے کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پینا. اب یہ صحابہ کرام جو یہودی مذہب کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آ گئے، صرف گوشت کھانے اور نہ کھانے کی بات ہے، صرف دودھ پینے اور نہ پینے کی بات ہے. طبعی طور پر بھی کوئی بندہ ناپسند کر سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں. کسی کو کوئی گوشت پسند ہے، کوئی نہیں ہے، کسی کو کوئی دودھ پسند ہے، کوئی نہیں ہے. طبعی معاملہ ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ اور مزاج ہے. لیکن صحابہ کرام پچھلے مذہب کی تعلیم کے مطابق اونٹ کا گوشت نہیں کھانا چاہ رہے، اونٹنی کا دودھ نہیں پینا چاہ رہے. صرف اس بات کو اپنانے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہوں اور ابھی پچھلی مذہب کی باتوں کو اپنائے بیٹھے ہوں، کلمہ محمد کا پڑھ چکے ہوں اور ابھی تک جو ہے یہ چیز اپنے لیے منع کر کے بیٹھے ہوں. تو جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو رسول کی شریعت میں نہ اونٹ کے گوشت کو کھانا منع ہے، نہ اونٹنی کا دودھ پینا منع ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو اب پورے داخل ہو جاؤ، ہر بات وہ مانو جو رب کا قرآن کہتا ہے اور محمد کا فرمان کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. انہوں نے یہ جو کام کا آغاز کیا ہے یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہے. یہی ہونا چاہیے. ہمیں اپنی روایات بدلنی چاہیے، اپنے طور طریقے بدلنے چاہیے، ہمیں اپنے مزاج بدلنے چاہیے. دیکھیں نا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو جائے، رسول اللہ کا ذکر ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعلیم جو ہے وہ بتا دی جائے، سیکھ لی جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ برکت نہ ہو. ہم دعا گو ہیں اپنی اس بھتیجی کے لیے، بیٹی کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے، دین کی برکت سے، اس سرکار کے ذکر کی برکت سے جو ہے ان کے نصیب کو ان کی توقع سے بھی زیادہ اچھا بنا. ٹھیک ہے نا، اور بہن نعیم صاحب نے جو اہتمام کیا، اللہ ان کی جو ہے یہ روایت اوروں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو مختلف احادیث جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں. ایک حدیث میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا من ابتلا بنتن او بنتان او بثلاث بنات. آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کو ایک بیٹی عطا فرمائے یا 2 بیٹیاں عطا فرمائے یا 3 بیٹیاں عطا فرمائے، حضور نے فرمایا فصبر علیہن، والد ان پہ صبر کرے. زمانہ جہلیت کی طرح بیٹی کو اپنے لیے منحوس نہ سمجھے، بیٹی کے پیدا ہونے پہ منہ پہ 12 نہ بجائے، بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ اس کے ماتھے پہ بل نہ آئے. فرمایا صبر علیہن، ان پہ صبر کرے، ادبہن، ان کو ادب سکھائے، علمہن، ان کو تعلیم دے، وزوجہن، اور ان کو جو ہے بیاہ کے شادی کر کے ان کے گھر کا مالک بنا دے. آقا کریم فرماتے ہیں کنہ حجابا من النار، کہ وہ جو بیٹیاں اللہ نے عطا کی اور اس نے ان کا حق ادا کر دیا، آقا کریم نے فرمایا وہ بیٹیاں
قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے رکاوٹ اور پردہ بن جائیں گے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں فَلَهُ الجنہ کے الفاظ ہیں کہ جو اپنی بیٹی کو بیٹیوں کو تعلیم دے، ادب سکھائے، ان کا شادی بیاہ کر دے، نکاح کر دے، آقا کریم فرماتے فَلَهُ الجنہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے جنت کو لازم کر دیا۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آلا جاریتن او جاریتن، جو بندہ جو ہے ایک بیٹی یا دو بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کی تربیت کرے، ان کو پالے، کفالت کرے، زمانے جہلیت کی طرح ان کو اپنے گھر کے لیے، آنگن کے لیے بدبختی نہ سمجھے، نحوست نہ سمجھے، آقا کریم فرماتے کہ وہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جو ہے دوزخ میں جانے کے لیے پردہ بن جائیں گی۔ اللہ پاک ان بیٹیوں کے عطا کرنے پر باپ کو جو ہے وہ جہنم کی بجائے جنت کا اعزاز جو ہے وہ عطا فرمائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسلام کا حکم ہے کہ ہم جب اسلام میں آ جائیں، کلمہ پڑھ لیا تو پورے داخل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اپنی خوشیاں دیکھیں، اپنی غمیاں دیکھیں، اور اس میں جو کلچر، جو روایت وہ ہو چکی ہے کہ جس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، ان کو چھوڑ دیں۔ یار دنیا کو ہم لوگوں نے ایک نعرہ بنایا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور بھائی لوگوں نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے صرف تسلیاں دلاسے دینے ہوتے ہیں۔ یہ نعرہ ختم کرو، یہ نعرہ لگاؤ کہ یہ کریں گے تو اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا، یہ کہو کہ یہ نہیں کریں گے تو اللہ رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شادیوں پہ وہ بینڈ باجے اور وہ ناچ گانے کہ جن کی سختی ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ، مدینے میں ایک جو ہے بندہ وہ ڈھول بجا کے کمائی کرتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی میں بلایا اور آقا کریم نے فرمایا آج کے بعد اگر مدینہ میں تیرا یہ ڈھول بجا، میں نے تیرے ڈھول کو بھی پھاڑ دینا ہے، تیری ٹنڈ کروا دینی ہے، اور پورے مدینے میں جو ہے تجھے گھمانا ہے اور تیرے لیے ذلت کا سامان بنانا ہے کہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا پھرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا پھرتا ہے۔ تو جہاں پر ایک ڈھول بجانے والے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور غصے کا یہ عالم ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں اور ٹولیوں کی تعداد میں جو ہے وہ بینڈ باجے اور ڈھول ڈھمکے اور یہ وہ معاملات، کیا وہاں پہ اللہ کی رحمت آتی ہوگی؟ یہ آج کل آپ جائیں ذرا عدالتوں میں، ٹھیک ہے نا، فیملی کورٹ میں جائیں، اتنے مقدار میں جو ہے طلاق کے معاملات، خلع کے معاملات، ریشو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی۔ اور ہمارے پاس بھی روٹین میں جو ہے وہ جو بندہ طلاق کے بارے ایک مسئلہ ہفتے بعد پوچھتا تھا، 10 دنوں کے بعد پوچھتا تھا، اب روزانہ جو ہے وہ کئی لوگ آ کے نکاح کے بارے میں، خلع کے بارے میں، طلاق کے بارے میں وہ مسائل پوچھتے ہیں۔ اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاشرہ جا کدھر رہا۔ تو فیملی کوڈ تو جو ہے وہ طلاقوں کے اور خلع کی ڈگریوں کے اتنے کیس ہو چکے ہیں کہ وہ ان کے بس سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ کیوں آگ لگتی جا رہی ہے گھروں میں؟ یہ کیوں فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں ناراضگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے کام کرتے ہیں، پھر اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور اگر ابتدا اللہ اور اس کے رسول کے نام سے کر لی جائے، اگر ابتدا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے کر لی جائے، تو انشاءاللہ اس کا آغاز بھی اچھا ہوگا، اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فریقین کو جو ہے اپنی برکت اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھتیجی کے نصیب کو اچھا کرے، اور میں ملتمس ہوں محترم جناب عزت امام صاحبزادہ آصف صاحب، محمد آصف صاحب کہ وہ جو ہے، میں نے اس لیے شارٹ کر دیا کہ آپ کا ہی خطاب ہے تو آپ